آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ ناظرین، پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں، کھانے میں بھی اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہے گا، قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مثانے کی جلن دور ہوگی۔ زمین پر سفر کے لیے چاند سے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اطباء کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن چست رہتا ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بد ہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کریں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ ناظرین، روٹی کھانے کے بعد واک کیا کریں، دمہ کبھی نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کریں، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھانے سے پیشاب کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روزانہ پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آئے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہیں تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ ناظرین، نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں
हमारा दिल लगा देता है, जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो रोजाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें और निहार मुंह पानी पिया करें। आप खुशी के लम्हात में अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। नाज़रीन, अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लेने से दर्द में फौरी आराम आता है। गर्म खाना खाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए लकड़ी या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। मकनातीस को अगर चींटियों के सुराख में रख दें तो चींटियां भाग जाएंगी। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने के अंदर पीसी हुई अदरक डालकर खाया करें, ये निज़ाम हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। अंगूर गुर्दों की पथरी से बचाते हैं। खजूर खून की रवानगी को बेहतर बनाते हैं। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, हाजमे को खराब होने से बचाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध मिलाकर पिएं। सौंफ खाने से मुंह की बदबू खुशबू में तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक गुस्सा इंसान के जल्दी बुढ़ापे का सबब बनता है। अगर मुसलसल 3 दिन तक मसवाक या ब्रश ना किए जाएं तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दिन में एक बार दांतों को मसवाक या ब्रश जरूर किया करें। अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो गाय का दूध इस्तेमाल आज से शुरू करें, इंशाअल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे जिल्द नरम मुलायम और रंगत गोरी होगी। केला और अंगूर एक साथ खाने से कभी मोशन नहीं लगेंगे, आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा। रोज़ाना सूखी मेथी का कहवा बनाना और पीना ये दमे के लिए मुफीद है। रोज़ाना सुबह सिर्फ 30 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म दिन ब दिन स्मार्ट होता जाएगा। पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करने वाला बंदा कभी बीमार नहीं पड़ता। बहस और लड़ाई के दौरान अक्सर ज्यादा गुस्सा अख्तियार करने वाला बंदा सही और हक पर होता है। जो औरत अपने शोहर की इज्जत करती है उसकी औलाद नेक होती है। नाज़रीन, गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पी लेने से चेहरे की सारी झुर्रियां गायब हो जाती हैं। शेर और शार्क दोनों पेशेवर शिकारी हैं, लेकिन शेर समुंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समुंदर में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता और शार्क को जंगल में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी हदूद हैं जहां वो बेहतरीन है। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का मुवाजना दूसरे के साथ ना करें, आपकी अपनी एक ताकत है, इसे तलाश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। कभी खुद को हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। याद रखें, टूटा हुआ रंगीन कलम भी रंग भरने के काबिल होता है। मवेशी घास खाने से मोटे ताज़े हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाने लग जाएं तो वो उसकी वजह से मर सकते हैं। कभी भी अपना मुवाजना दूसरों के साथ ना करें। अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से मुकम्मल करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर दौड़ का जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह से बना, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी साजगार होगा। नाज़रीन, करेला शुगर के लिए नहायत ही मुफीद है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस पीना शुगर को कम करता है।
اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسپغول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروبات کا استعمال مت کریں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر مہاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نپٹنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہے جن میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہے۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے صحت کے فوائد بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے جس میں وٹامن سی، وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہیں جو کہ کینسر، دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں سے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندرائن کے پختہ پھل لے کر خشک کر لیں۔ بوقت ضرورت اس کو دکھتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر دھنی لیں۔ انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، دانت کا درد دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ۔ اکثر لوگ ہر وقت دانت کے درد کی شکایت کرتے رہتے ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی پینے سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ وہ سالم ریٹھے روغن نکال لیں اور روئی سے دانتوں پر لگائیں۔ بہت جلد دانتوں کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ وضو سے پہلے مسواک یا برش کریں۔ عام نمک یا میٹھا سوڈا گیلے برش پر لگا کر دانت صاف کریں۔ دن میں کم از کم 1 بار نیم کی نرم مسواک ضرور کریں اور نیم کی تازہ پتیوں کو جوش دے کر نیم گرم پانی سے کلیاں کریں۔ برش دانتوں کے لیے نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت، کیونکہ سخت برش مسوڑوں کے نرم ریشوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے برش ایسا ہونا چاہیے جس کے سرے نوکیلے نہ ہوں نہ ہی نرم ہوں۔ برش کا اصل مقصد دانتوں کے درمیان پھنسی خوراک کے باریک زروں کو نکالنا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا چھلکے سمیت کھا لیا کریں، جلد نرم و ملائم رہے گی۔ کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے، آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو وہم کی بیماری ہو وہ سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن چباؤ، ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔
قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا، کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ جوڑواں بچے پیدا کرنے چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو گئی ہو وہ سونف والا پانی پیا کریں، اس پانی کے روزانہ استعمال سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگایا کریں۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ مرچیں بالکل کم استعمال کریں۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد 10 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ مثانے میں گرمی ہے۔ خون کی کمی ہونے لگے تو روزانہ کشمش کے اوپر سے دودھ پی لیا کریں۔ شرمگاہ کے بال ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کریں۔ بال جلدی صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اروی بھوک بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ ڈکاریں زیادہ آتی ہوں، خشک دھنیا چبھانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو شخص پورے مہینے میں صرف 3 دفعہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ روزمرہ اور اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے تخم ملنگا، گن کتیرا اور اسپغول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ کالی کھانسی کے لیے کیلے کے پتے خشک کر کے انہیں جلا لیں۔ اس راکھ کو اصلی شہد میں ملا کر کالی کھانسی کے مریض کو دن میں 2 بار چٹائیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہوتا ہے۔ مہینے میں 3 مرتبہ بکرے کے پائے کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی کم ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر تیل لگا کر سونے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے۔ روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ جن لوگوں کو معدے میں درد رہتا ہو وہ ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لیں، اس سے معدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے، جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ صبح کو 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں، لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ جو شخص سونے سے قبل دھوپ سیکتا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈالا کریں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے بدن میں سستی نہیں آتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی پیا کریں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ ہاضمے کو ٹھیک رکھنے کے لیے کچے امرود کا استعمال کیا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عورتیں ہمیشہ جوانی چاہتی ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔
زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے، شوگر لیول بڑھتا ہے۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد سونف کھا لو۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز رہے گا۔ کیلا، بادام، کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ ناظرین، جس گھر میں بطخ بچے دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ، سینے کا جھکڑن، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ آہستہ آہستہ کھانا آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سرما سنت کی نیت سے لگا کر سوئیں، آنکھیں روشن رہیں گی۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دیں تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو سرخ شلجم کھائیے۔ ناظرین، اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے میں مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ مردانہ کمزوری پیدا ہو گئی ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ سفید بالوں سے پریشان ہیں تو روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں بال کالے نظر آئیں گے۔ چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی درست رہتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عقل بڑھانے کے لیے ہریڑ کا مربع کھائیں۔ صبح کے وقت کھٹی ڈکاریں زیادہ کھانے سے آتی ہیں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم بھر جائے گا۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ کھانے سے قبل ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لہسن حافظہ اور جگر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نلکے کے پانی سے برف بنائیں گے تو وہ سفید ہوگی، اور اگر آپ ابلے ہوئے پانی سے بنائیں گے تو یہ شفاف ہوگی۔ خواب میں بیمار انسان کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے
کہ دکھ دور ہوں گے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چشمہ پہننے سے چہرے پر نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے گرد ٹوتھ پیسٹ اور لوشن ملا کر استعمال کریں، اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ انجیر پر شہد لگا کر کھاؤ، دبلا پن دور ہو جائے گا۔